اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور ہم آپ کی کوشش گزار کر رہے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معرف اسلام پبلشر۔ تیسرا باب اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رفت آپ کی حاضر خدمت ہے، جس میں اب ہم تفسیر کی ہیڈنگ آپ کی کوشش گزار کریں گے۔ صفحہ نمبر 92 پہ ہیڈنگ ہے تفسیر۔ تفسیر کی تدوین کا مرحلہ بنی امیہ کی حکمرانی کے آخری اور بنی عباس کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں حدیث کی تدوین کے ساتھ ہی شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے روایات ہی قرآن کریم کی تفسیر تھیں۔ بعد میں علماء کرام اور بزرگان اسلامی کی کوششوں سے تفسیری روایات کو احادیث کے عمومی مجموعے سے جدا کر کے مستقل طور پہ تدوین کیا گیا۔ بہت سے اہل سنت اور شیعہ حضرات کی نظر میں سب سے پہلے تفسیر کو تدوین کرنے والے سعید بن جبیر ہیں۔ وہ عبداللہ بن عابس کے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ تابعین میں سے بڑے ادیب شمار ہوتے تھے اور شیعہ ہونے اور حضرت علی کے ساتھ وفاداری کے جرم میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اگر ہم تحقیق اور وقت کے ساتھ اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے مفسر قرآن کون تھے، تو بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کا نام ہی ہمارے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ اگر حضرت علی کی تفسیر کو حقیقت میں قرآن کریم کی تفسیر عقلی کا آغاز جاننا چاہیے، تفسیر عقلی سے مراد قرآنی آیات کی وضاحت اور تفسیر فکری اور عقلی روش پر کرنا، اور یہ روش در حقیقت وہی راستہ ہے کہ جس کی طرف کتاب خدا مومنین کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ مکتب امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا، اور تفسیر عقلی کہ جو تقریباً دوسری صدی سے شروع ہوئی، چھٹی صدی میں اپنے کمال کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ عباسی دور میں مختلف بلکہ متضاد کلامی مکاتب کی طرز فکر پہ یہ تفسیری مباحثات عام ہو گئیں۔ مسلمان دانشوروں کا ایک گروہ اپنے علمی تخصص اور مذہب کی اساس پہ قرآن کریم کی تفسیر میں مشغول ہوا۔ مثلاً علم نحو کے علماء ادب اور علوم بلاغت کی روح سے آیات قرآن کی تفسیر اور وضاحت میں مشغول ہوئے، اور علوم عقلی کے ماہرین قرآن مجید کی فلسفی قواعد اور قوانین اسلامی حکماء اور فلاسفہ کی آراء کی روشنی میں تفسیر کرنے لگے، جس کے نتیجے میں متعدد قسم کی روشیں اور مکاتیب تفسیری وجود میں آئے۔ ہم ان میں سے چند اہم ترین روشوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن با قرآن، یعنی قرآن کریم کی بعض آیات کی وضاحت اور تفسیر کے لیے دوسری بعض آیات سے مدد لینا۔ نمبر 2، تفسیر موضوعی۔ اس تفسیری روش میں مفسر ایک موضوع اور مسئلے کی وضاحت کے لیے اس موضوع کے متعلق تمام آیات ایک جگہ ترتیب اور باہمی ربط کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، تفسیر اجتہادی۔ آیات کی تفسیر و تشریح کے لیے آیات کے معنی سے منطق، اصول، اجتہادی روشوں کی بنا پہ بہرہ مند ہونا۔ تفسیر تطبیقی۔ مفسر کوشش کرتا ہے کہ قرآن کے کلی احکام اور تعلیمات کو عہد حاضر کے انسان کی زندگی کے مطابق مطابقت دے۔ نمبر 5، تفسیر عصری۔ مفسر تفسیر کے حوالے سے گزشتہ علماء کی آراء کا تجزیہ کرتا ہے اور گزشتہ مفسرین کی ناقابل دفاع نظریات کو ترک کر دیتا ہے۔ نمبر 6، تفسیر تاریخی۔ مفسر قرآن کے تاریخی واقعات بالخصوص انبیاء کے قصوں کی وضاحت کرتا ہے اور ان میں سے عبرت آموز نکات کو نکال کے تشریح کرتا ہے۔ نمبر 7، تفسیر فلسفی۔
مفسر اسلامی فلسفے کی معلومات سے قرآنی آیات کے معنی اور اہداف کو درک کرنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ نمبر 8، تفسیر ادبی۔ مفسر قرآن کے معنی کو کشف کرنے اور صحیح معنوں میں درک کرنے کے لیے ادبی علوم سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 9، تفسیر نقلی یا معصور۔ مفسر پیغمبر اور ائمہ معصومین کے اقوال اور احادیث کی روح سے آیات کی تفسیر کرتا ہے۔ نمبر 10، تفسیر ہدایتی و تربیتی۔ قرآنی آیات سے اخلاق اور تربیت کے حوالے سے نکات کو پیش کرنا اور ان آیات الہی سے قرآنی دعوت کے مضمون کی تہ تک پہنچنا۔ تفسیر فقہی 11 نمبر، عبادات، معاملات، حدود اور تصرف کے حوالے سے قرآن کے عملی احکام کا تجزیہ کرنا اور اس نظر سے قرآنی آیات کی تشریح کرنا۔ نمبر 12، تفسیر کلامی۔ مفسر قرآنی آیات کی مدد سے اپنے عقائد اور مذہب کا دفاع کرتا ہے اور اس حوالے سے آیات کے شبہات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 13، تفسیر رمزی۔ مفسر واضح کرتا ہے کہ قرآنی آیات رمز اور اشارہ ہیں، لہٰذا ان آیات کے الفاظ کے معنی اور اسرار تک پہنچنے کے لیے مروجہ ادبی و معنی قواعد سے بڑھ کر ان کے علاوہ دیگر روشوں سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 14، تفسیر عرفانی۔ مفسر کی نظر میں قرآن صرف ظاہری اور لفظی پیغام کی حد تک بیان نہیں کر رہا، بلکہ ان آیات کے باطن میں عرفانی تعلیمات اور سیر و سلوک کے اسرار بھی پنہاں ہیں جو کہ کشف و شہود کی روش سے ظاہر ہوں گے۔ ہم ان 14 اقسام کی تفاسیر کو تاریخی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اہم ترین تفاسیر کا تعارف کر دیتے ہیں۔ 3 صدی ہجری کے پہلے نصف زمانے میں بخاری نے اپنی کتاب صحیح کا کچھ حصہ گزشتہ تفاسیر کے تجزیہ و تحلیل کے حوالے سے خاص کیا۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن محمد بن جریر طبری کی 3 صدی کی مشہور تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ 4 صدی ہجری میں محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی کی تفسیر نعمانی قابل توجہ ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن، جو کہ محمد بن حسن طوسی کی تالیف ہے، جو سب سے پہلی شیعی تفسیر شمار ہوتی ہے اور عقلی اور اجتہادی روش کے ساتھ دائرۂ تحریر میں آئی۔ اس صدی میں عتیق بن محمد سورابادی نیشا پوری کی تفسیر سورابادی یا تفسیر التفاسیر بھی وجود میں آئی۔ 6 صدی ہجری میں شیخ طبرسی کی مجمع البیان فی تفسیر القرآن تالیف ہوئی۔ انہوں نے اس تفسیر کے علاوہ 2 تفاسیر الکافی اور الشافی، الجامع بھی تحریر کی۔ اس صدی میں ابو الفتح رازی کی روض الجنان فی تفسیر القرآن بھی تالیف ہوئی۔ 7ویں صدی میں ابو عبداللہ بن محمد انصاری خزرجی قرطبی کی تفسیر الجامع الاحکام القرآن لکھی گئی۔ آپ معروف مذہب مالکی کے علماء میں سے تھے اور 8ویں صدی میں عبداللہ بن عمر بن محمد نے انوار التنزیل و اسرار التاویل تحریر کی۔ 10ویں صدی ہجری میں جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور فی تفسیر الماثور تالیف کی اور 11ویں صدی میں ملا محسن فیض کاشانی نے تفسیر صافی تحریر کی۔ تفسیر کی تدوین کے آغاز سے 14ویں صدی تک تفسیری آثار کی تالیف میں اسلوب کے لحاظ سے واضح تبدیلی مشاہدے میں نہیں آتی، لیکن 14ویں صدی میں تفسیر المیزان کے مصنف جناب محمد حسین طباطبائی کے ذریعے تفسیری اسلوب میں انقلاب پیدا ہوا، اور اس کتاب کا گزشتہ تفاسیر پہ امتیاز یہ ہے کہ گزشتہ تفاسیر میں روش یہ تھی کہ کسی آیت کے 2 یا 3 معنی بیان ہوتے
اور مختلف احتمالات نقل ہوتے، لیکن آخر میں حقیقی قول واضح اور روشن نہ ہوتا، جبکہ تفسیر المیزان جو کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی تفسیری روش پر لکھی گئی، اس میں دیگر آیات کی مدد سے ایک آیت کے مختلف معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہے۔ عہد حاضر میں تفسیر المیزان میں تمام شیعہ تفاسیر میں اہم ترین اور جامع ترین تفسیر ہونے کے ساتھ امامیہ کے ہاں مطلقاً اس صدی کی مشہور ترین تفسیر بھی ہے۔ تیسری ہماری جہت یا ہیڈنگ آتی ہے حدیث۔ اسلامی فرقوں میں شروع ہی سے حدیث کی تدوین کے بارے میں اختلاف نظر موجود تھا، جبکہ شیعوں نے زمانے میں حدیث کی اہمیت کو درک کرتے ہوئے کتاب کے ذریعے اس تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے قدم اٹھایا، جبکہ اہل سنت دوسری صدی کے دوسرے نصف حصے تک احادیث کا کوئی تدوین شدہ مجموعہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ دوسرے خلیفہ نے کتابت و حدیث سے منع کر دیا تھا۔ سب سے پہلی کتاب حدیث حضرت علی ابن ابی طالب نے تدوین کی، کہ جو در حقیقت پیغمبر اکرم نے املا کروائی تھی۔ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس موجود تھی اور آپ نے یہ حکم بن عتبیہ کو بھی دکھائی تھی۔ شیخ مفید، محقق حلی اور شہید اول کے بقول امیر المومنین کے دور سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک، یعنی تیسری صدی کے دوسرے نصف حصے تک، شیعوں نے حدیث میں 400 کتب اصول اربع مایات تحریر کیں۔ چوتھی صدی ہجری سے شیعہ علماء نے حدیث میں 4 اہم ترین کتب کی تدوین اور تالیف سے علم حدیث کے ارتقاء میں انتہائی عظیم اور یادگار قدم اٹھایا۔ جناب محمد یعقوب کلینی نے الکافی تحریر کی اور محمد بن علی ابن بابویہ قمی جو کہ شیخ صدوق کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے کتاب من اللہ حضر الفقیہ تحریر کی، اور 5ویں صدی ہجری میں محمد بن حسن توسی نے 2 کتابیں تہذیب اور استبصار تالیف کیں۔ 6ٹھی صدی سے 11ویں صدی تک علم حدیث تقریباً جمود کا شکار رہا، اسی لیے اس طویل دور میں کچھ زیادہ احادیث کی تدوین شدہ کتب کا مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن صفوی حکومت کے قیام سے دوبارہ اس علم کی طرف توجہ بڑھ گئی، اور اس دور میں ملا محسن فیض کاشانی نے الوافی، محمد بن حسن حر عاملی نے وسائل شیعہ اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کو تحریر کیا، اور 4ویں صدی میں بھی سید حسین طباطبائی بروجردی نے ایک اہم کتاب جامع الاحادیث الشیعہ فی احکام الشریعہ کو تالیف کیا۔ دوسری صدی سے 14ویں صدی تک علماء اہل سنت میں بھی علم حدیث کے حوالے سے بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور مندرجہ ذیل ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے یہ کتاب صحاح ستہ کے عنوان سے معروف ہیں۔ یہ سب کتب تیسری صدی ہجری میں تحریر و تالیف ہوئیں۔ اسی طرح اہل سنت کے دیگر حدیثی آثار میں سے جامع الاساطیر تالیف ابو الفرج ابن جوزی اور کتاب المسقہ فی اخبار مصطفیٰ تالیف ابن تیمیہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں تک ہماری ہیڈنگ حدیث کے حوالے سے بھی پوری ہو گئی۔ اب ہم فقہ کی حدیث کی ہیڈنگ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 97 تک آپ کے گوش گزار کیا۔